السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غیروں اور اپنوں کی روحانی اصلاح کے لیے اور ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ وہاں مخلوق کی تکلیف کی وجہ سے اس سے ہمدردی کا بھی بے پناہ جذبہ تھا جو آپ کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ دوسرے کی تکلیف کا احساس آپ کو اپنی تکلیف سے زیادہ تھا، بلکہ اپنی تکلیف کا تو احساس تھا ہی نہیں۔ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ کہاں مجھے موقع ملے اور میں اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کروں، اس کے کام آؤں، ان کے لیے دعائیں کروں، ان کی تکلیفوں کو دور کروں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ رسول تمہاری بھلائی کا حریص رہتا ہے، یہ حریص کوئی محدود معنی والا لفظ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہہ دیں کہ لالچ میں رہتا ہے، یا گو یہ لالچ میں رہنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا لالچ کرتی ہے تو اپنے لیے کرتی ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچ جائے، ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لالچ کر رہے ہیں تو دوسروں کے لیے کہ ان کو فائدہ ہو، ان کی تکلیفیں دور ہوں۔ بہرحال اس لفظ کے اور بھی بڑے وسیع معنی ہیں۔
یعنی بڑی شدت سے یہ خواہش کرنا کہ کسی بھی طرح دوسرے کو فائدہ پہنچا سکوں، اور اس میں اپنی ذاتی دلچسپی لینا، اور پھر اس معاملے میں نہایت احتیاط سے دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس کے لیے درد اور ہمدردی رکھنا، اس کے لیے خود تکلیف برداشت کرنا۔ تو یہ رویہ ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر، اور پھر اس کے لیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ تمام ذرائع اور وسائل استعمال کرتے تھے، اور ان تکلیفوں کو دور کرنے اور دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے آپ کے دل میں بے انتہا مہربانی کے جذبات ہوتے تھے، اور اس سے آپ کبھی نہیں تھکتے تھے، اور دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات کا آپ کا ایک ایسا وصف تھا کہ اس وصف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بے حد مہربان ہونے اور بار بار رحم کرنے کی خدائی صفت کا انسانوں میں کامل اور اعلیٰ نمونہ صرف اور صرف آپ کی ذات میں تھا، جس کی اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جذب اور عقد ہمت انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے، یعنی تکلیفوں کو محسوس کرنے کی طاقت اور تکلیف دور کرنے کا احساس اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور ذل اللہ بنتا ہے۔ پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں کل انبیاء علیہم السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اس پر سخت گراں ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اور اسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچے۔ بس اس سے دوسروں کے لیے آپ کے جذبات کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کی مزید وضاحت ہو گئی۔ انسان کو آنے والی تکلیفیں مختلف قسم کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک تکلیف جس کا کم و بیش ہر ایک کو سامنا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی صورت میں تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ہے جسمانی عوارض یا بیماری۔ تو آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اس پہلو کو لوں گا جس میں آپ مریضوں کی عیادت، تیمارداری اور دعاؤں کی طرف کس طرح توجہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا اسوہ جو ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اپنے لیے، اپنی تکلیف کے لیے یہ جذبات نہیں ہوتے تھے جو دوسری کے لیے تکلیف کے لیے ہوتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا
اس درد سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے. چند مثالیں اس کی پیش کرتا ہوں، چند واقعات کس طرح آپ دعا کیا کرتے تھے مریضوں کے لیے، کس طرح جا کے ان کو پوچھا کرتے تھے، کیا آپ کا طریق ہوتا تھا. لیکن اس سے پہلے ایک صحابی کی یہ گواہی میں بتا دوں کہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ کی گواہی ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے بہترین عیادت کرنے والے تھے. بس اس سے ظاہر ہے کہ اپنوں سے بھی بڑھ کر ہمدردی کے ساتھ آپ مریض کی عیادت کیا کرتے تھے. چھوٹی موٹی تکلیفیں تو انسان کو لگی رہتی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ پوچھا کرتے تھے اگر کسی سے رابطہ ہوتا. لیکن اگر 2-3 دن سے زیادہ کوئی بیمار ہوتا اور آپ کے علم میں یہ بات آتی تو آپ فوراً اس کے لیے اس کی عیادت کے لیے جاتے اور اس کے لیے دعا کرتے. چنانچہ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے 3 دن سے زائد بیمار رہنے کی صورت میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. جیسا کہ پہلی روایت میں آتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عیادت کرنے والا نہیں تھا. جب آپ اتنے پیار اور محبت سے مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو مریض کی آدھی بیماری تو اس وقت خود ہی دور ہو جاتی ہوگی. عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ڈاکٹر مریض کو توجہ سے دیکھ لے، اس کی بات غور سے سن لے تو اس کی آدھی بیماری مریض کہتے ہیں کہ دور ہو جاتی ہے. اور وہی ڈاکٹر ان کو پسند آتے ہیں جو اس طرح ان کو توجہ سے دیکھ بھی رہے ہوں اور ان کی باتیں سن بھی رہے ہوں. تو جو سب طبیبوں سے بڑھ کر اور سب ڈاکٹروں سے بڑھ کر طبیب ہے، اس کے آنے سے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مریض بہتری محسوس نہ کر رہا ہو، جو انتہائی توجہ سے مریض کی بات کو بھی سنتا تھا، اس کے لیے دعا بھی کرتا تھا. مریض کے علاج میں برکت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو دوائی میں شفا نہیں ہوتی. دوائی میں شفا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے. تو آپ کا یہ طریق تھا کہ جب بھی مریض کے پاس جاتے تو اس کے لیے دعا کرتے. سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی بیوی کی عیادت کے لیے آتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کہ اے میرے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، اس بیماری کو دور کر دے اور تو شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی اور شفا نہیں. تو اسے ایسی شفا دے جو بیماری کا کچھ بھی اثر نہ چھوڑے. اور یہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ دوسرے مریضوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی سلوک تھا. جب بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو ان کے لیے ضرور دعا کرتے. چنانچہ اپنے صحابہ سے شفقت اور ان کی بیماری میں ان کے لیے دعا کرنے کے بارے میں روایت میں آتا ہے. حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ
عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے ابا نے بیان کیا کہ میں مکہ میں شدید بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں مال چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر میری وارث صرف ایک بیٹی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے پوچھا کہ میں کتنی جائیداد چھوڑ دوں اس کے لیے۔ خیر یہ جائیداد کی باتیں ہوتی رہیں۔ یہاں سب نے فرمایا کتنی چھوڑنی ہے۔ یہاں اس وقت کیونکہ بیماری سے کے حصے سے تعلق ہے اتنا حصہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ باتیں کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پہ رکھا، پھر میرے چہرے اور میرے پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے یہ دعا کی، اللہم اشف سعدا و اتم لہ ہجرتا، کہ اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اب بھی جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کرتا ہوں۔ پھر ابن منقدر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے بے ہوش پایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر اپنے وضو کا بقیہ پانی میرے اوپر انڈیل دیا تو اس سے مجھے افاقہ ہو گیا۔ تو جب مجھے ہوش آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پایا۔ تو تیز بخار کو توڑنے کے لیے پانی سے علاج کیا جاتا ہے، اب بھی پانی پٹی کی جاتی ہے، لیکن یہ پانی جو تھا یہ تو دعاؤں سے بھرا ہوا تھا، اور وضو بھی شاید آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اس وقت آپ ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہوں گے خاص۔ پھر عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک انصاری آیا تو حضور نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہتر ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا اس کی عیادت کے لیے تم میں سے کون کون چلے گا؟ چنانچہ حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم 13 کے قریب افراد حضور کے ساتھ چل پڑے اور حضرت سعد بن عبادہ کی خیریت معلوم کی۔ تو ایک تو اپنے ساتھیوں کو یہ احساس دلانے کے لیے آپ ساتھ لے گئے کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اور پھر جو عمومی طریق تھا آپ کا دعا کا، اس لیے بھی کہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو ہم دعا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے اس دعا میں۔ بیماری میں انسان کے جذبات بہت حساس ہوتے ہیں۔ جو وطن سے دور ہوں انہیں اس حالت میں وطن بھی بہت یاد آتا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال ایک دفعہ بیمار ہوئے تو ان کے جذبات کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، جس کی تفصیل کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال کو بخار ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گئی تو میں نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا ابا آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار ہوتا تھا تو آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ کل عمر مصبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، کہ ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے حالانکہ موت اس کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بخار جب ٹوٹتا تھا وہ اپنی چادر اٹھا کر مکہ کو یاد کر کے جو شعر پڑھتے تھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہائے مجھ پر وہ دن بھی آئے گا جب کہ میں رات ایسی وادی میں گزاروں گا جب میرے ارد گرد اذخر گھاس اور جلیل اگی ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں
کہ میں نے حضرت ابوبکر اور بلال رضی اللہ عنہما کا یہ حال دیکھا تو میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور اس کی آب و ہوا درست فرما دے اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت دے دے، یعنی کہ وہ پیمانے تھے، اور اس کی بیماری کو جوفا کے علاقے میں منتقل فرما دے، دور کر دے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرف بیماری سے شفا کی دعا کی، بلکہ وطن سے دوری کی وجہ سے جو ان میں بے چینی تھی اس کو دور کرنے کے لیے مدینے سے محبت پیدا کرنے کی بھی دعا کی۔ پھر دعاؤں کے سلسلے میں ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس پر حضور اکرم معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں بیمار ہوئے تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتی اور آپ ہی کے ہاتھ آپ کے بدن پر پھیر دیتی تھی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے تھے۔ تو یہ سبق آپ نے جو سکھائے تھے اس کو استعمال کیا کرتے تھے صحابہ بھی۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی اس کے بخار کی حالت میں عیادت کی اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخار میری آگ ہے، میں اسے اپنے گناہ گار بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں تاکہ جہنم کی آگ میں سے اس کا جو حصہ ہے وہ اسے اسی دنیا میں مل جائے۔ تو اس طرح سے آپ نے اسے تسلی بھی دی، صبر کی تلقین بھی فرمائی، تو بیمار کو اس کے مناسب حال اور اس کے ایمان کی حالت کے مطابق تسلی کی الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے مختلف لوگوں کو مختلف۔ پھر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ غزوہ خندق میں جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کسی دشمن نے بازو پر نیزہ مارا جس سے آپ کی رگ کٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبی میں ہی لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی تیمارداری کر سکیں۔ تو یہ زخم علاج کے باوجود جب ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو صحابہ سے تھی یہی مناسب سمجھا کہ اپنے قریب رکھوں تاکہ علاج کی بھی نگرانی ہوتی رہے اور مجھے بھی تسلی رہے اور خود آپ کی حضرت سعد کی تیمارداری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے لیے ایسا بھی انتظام فرما دیا تھا کہ باقاعدہ ایک نرس کا انتظام کر دیا تھا جو ان کا علاج کرے، باقاعدہ پٹی کرے، دیکھ بھال کرے، اور مسجد نبوی میں ایسے خیمے لگے ہوتے تھے جہاں جنگ کے بعد مریضوں کو علاج معالجہ کے لیے انتظام ہوتا تھا اور وہیں ان کے باقاعدہ نرسنگ وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی۔ پھر حضرت ام علا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں بیمار تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے میرے ہاں تشریف لائے اور میری تسلی کے لیے فرمایا، ام علا، بیماری کا ایک پہلو خوش کن بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرض کی وجہ سے ایک مسلمان کی خطائیں اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ دیکھیں کس کس طرح سے مریضوں کو تسلی دیتے رہتے تھے۔
اس بات کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ بیماری کی وجہ سے بیماری کو کوسنے دیے جائیں، یہ کیا کم وقت بیماری آ گئی ہے، اس طرح کے باتوں کو عادت ہوتی ہے، برا بھلا کہا جائے بیماری کو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے پاس گئے تو ان کو تکلیف میں دیکھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ام صائب نے جواب دیا کہ بخار ہو گیا ہے، خدا اسے غارت کرے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، بخار کو گالیاں نہ دو، کیونکہ یہ مومن کی خطائیں ویسے ہی دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی سونے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ بہرحال ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی، اور آپ خود بھی مریضوں کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن اس طرح کوسنے نہیں دینے چاہیے، دعا اور صدقہ خیرات سے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ اور یہ بیماری پر صبر کی تلقین جو صرف تھی، یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں تھی، بلکہ اگر خود بھی کبھی بیمار ہوتے تھے یا تکلیف میں ہوتے تھے تو سب سے بڑھ کر صبر دکھانے والے تھے۔ آپ کی بیماری کا ایک واقعہ کا ذکر روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا اور وہ چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آپ کی چادر کے اوپر ہاتھ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی حرارت چادر کے اوپر سے محسوس کی، کافی تیز بخار تھا۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو کتنا سخت بخار ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر اسی طرح شدید آزمائشیں آتی ہیں اور اجر بھی ہم کو بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کن لوگوں کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کو، پھر ان کے بعد صلحاء کو، اور صالح لوگوں میں سے کسی کو تو غربت سے آزمایا جاتا ہے، اور غربت کے باعث کبھی تو اس کے پاس پہننے کے کو صرف جبہ ہی ہوتا ہے جس سے وہ لباس کا بھی اور جبے کا بھی کام لیتا ہے، اور کبھی اسے جوؤں سے آزمایا جاتا ہے اور یہ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اسے قتل ہی کر دیتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک آزمائش پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی کسی چیز کو پانے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا اسوہ کہ بیماری پر صبر اور اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکنا۔ انبیاء تو پاک ہوتے ہیں اور آپ تو سب سے بڑھ کر پاک تھے۔ آپ نے تو فرمایا کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ تو انبیاء کو جو بیماری ہو یا بخار ہو وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صبر و رضا کا ایک نمونہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ ماننے والوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ صرف نصیحتیں کرنے والے نہیں بلکہ خود بھی ان پر عمل کرنے والے اور اسی صبر و رضا کے پیکر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے آپ کے صحابہ بھی بیماریوں میں دعاؤں پر زور دیا کرتے تھے اور یہی طریقہ آگے پھیلاتے تھے۔ عبدالعزیز روایت کرتے ہیں کہ میں اور ثابت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اس پر انس نے کہا، کیا میں آپ کو وہ دم نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس پر حضرت انس نے ان الفاظ میں دم کیا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکلیف کو دور کرنے والا ہے، شفا عطا کر دے، کیا تو ہی شفا دینے والا ہے؟ کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اس کو ایسی شفا عطا کر کہ بیماری کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہے۔
تو مریض کو خود بھی اور اپنی بیماری کے لیے دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی بیماری کو کوسنے دے، اور دوسرے بھی جو عیادت کے لیے جائیں ان کو دعا کرنی چاہیے اس کے لیے، اور اسی طرح دعا کے ساتھ صدقات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی توجہ دلائی ہے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقات کے ساتھ کرو، یہ تم سے بیماریوں اور آنے والے ابتلاؤں کو دور رکھتا ہے۔ تو ایک تو بیماری کی صورت میں صدقات کا حکم ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے۔ پھر بیماریوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے بھی اس طرح توجہ دلائی کہ صدقات دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر چھوٹے موٹے ابتلا آتے بھی ہیں تو ان دعاؤں اور صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بد نتائج سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آپ مریضوں کی عیادت کے وقت ان کی خواہش کے مطابق خوراک کے انتظام کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو آپ نے چھوڑا ہو مریض کے بارے میں۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی اور اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں گندم کے آٹے کی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ بھی بڑا ایک ایسی خوراک تھی جو میسر نہیں ہوتی تھی ہر ایک کو۔ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس گندم کے آٹے کی روٹی ہو تو وہ اپنے اس بھائی کو لا کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا مریض کسی چیز کے کھانے کی خواہش کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کھلائے۔ پھر اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، پھر اس سے دریافت فرمایا تمہارا کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کیا تم دودھ شکر میں گوندھے ہوئے گندم کے آٹے کی روٹی کھانا پسند کرتے ہو؟ یہ میٹھی روٹی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ تو اس مریض نے کہا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے اس مریض کے لیے اس کی مطلوبہ روٹی مہیا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بعض ڈاکٹر مریضوں کو بعض چیزیں کھانے سے منع کرتے ہیں، لیکن آپ مریض کی خواہش پوری کرنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ مریض کی خوراک تو ویسے بھی بیماری میں بہت مختصر سی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی رہ جاتی ہے۔ کتنا کھا سکتا ہے ایک مریض جس سے نقصان ہو؟ تو جب ڈاکٹر پابندیاں لگاتے ہیں تو اس کو مزید کمزور کر دیتے ہیں۔ لیکن اب ڈاکٹر بھی اس طرف آ رہے ہیں کہ بلکہ اب تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ مریض کی جو خواہش ہو خوراک کھانے کی اس کو دے دینا چاہیے، کھانا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو حکیم ہیں وہ بڑے پکے ہیں اس بارے میں، اور کوئی بھی دوائی ان کی کھائیں تو ایک فہرست مہیا کر دیں گے کہ اس لیے یہ چیزیں نہیں کھانی، تو وہ چیزیں نہ کھا کر اتنی احتیاطیں کر کے تو پھر ویسے بھی یا تو مریض نہیں رہے گا یا مرض نہیں رہے گا۔ پھر مریضوں کو بھی شفا پانے کے لیے دعاؤں کے سلیقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو بیماری کے باعث کمزور ہوتے ہوتے چوزے کی طرح ہو گیا تھا، بہت مختصر سا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کیا تم کوئی خاص دعا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے بتایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے اس دنیا میں دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس مریض نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دونوں جہان کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جہاں جسمانی بیماری کو دیکھ کر آپ بے چین ہو جاتے تھے، تسلی دیتے تھے، دعا کرتے تھے، وہاں روحانی مریضوں کے لیے بھی بے چینی ہوتی تھی، اور جن سے کوئی تعلق ہوتا تھا ان کے لیے تو خاص طور پر آپ کے بڑے درد بھرے جذبات ہوا کرتے تھے۔ کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھی کسی طرح پاک دل ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو اس کی رحمت کی نظر ان پر پڑے۔ اس حدیث میں ایک واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ بیمار ہو گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھ کر حال احوال پوچھا اور اسلام قبول کرنے کی بھی تحریک فرمائی۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، ابو القاسم کی بات مان لو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا۔ تو چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور خوش وہاں سے یہ کہتے ہوئے واپس آئے، سب تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے اس نوجوان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلے میں شور و شغب نہ کرو اور شور و غل نہ کرو، اور نہ مریض کے پاس زیادہ بیٹھو، کیونکہ مریض کے پاس کم بیٹھنا سنت ہے۔ تو مریض کے کمرے میں شور شرابہ کرنا، پھر چھمگٹا لگا دینا، لگا کر بیٹھ رہنا بڑے بڑے دیر تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے یہ خلاف تھا۔ مریض کی عادت کرنے کے بعد واپس آ جانا چاہیے، اور گھر کے جو افراد تیمارداری کر رہے ہیں انہی کو وہاں رہنا چاہیے، یا ہسپتال میں اگر ہیں تو ہسپتال کے انتظام کے تحت۔ بعض دفعہ عزیز رشتہ دار ہسپتالوں میں بھی اتنا رش کر دیتے ہیں کہ ساتھ کے جو دوسرے مریض ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کے اور ان کے اپنے شور سے، اور پھر ایسی صورت میں بعض دفعہ ہسپتال کی انتظامیہ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں عموماً عادت ہے بہت زیادہ رش کرنے کی۔ بعض اوقات مریض کے پاس زیادہ رش کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سانسوں کی وجہ سے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فضا بھی اتنی صاف نہیں رہتی، جس سے مریض کی تکلیف بڑھنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمارے سامنے پہلے ہی اسوہ رکھ دیا کہ مریض کی عادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کے لیے دعا کرو اور واپس آ جاؤ، وہاں بیٹھ رہے کہ مجلس میں نہ جماؤ۔ اسی طرح مریض کے گھر والوں کو بھی جو تیمارداری کر رہے ہیں ان کے علاوہ زیادہ رش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اپنی امت کو بھی آپ نے اس خلق کو اپنانے اور مریضوں کی عادت کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اس پر وہ جواب دے گا، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، اور میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اور اس کی عیادت میری عیادت ہوتی؟ بس
مریضوں کی عیادت کرنا بھی خدا تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ہی ایک ذریعہ ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. خاص طور پر یہ جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، خدمت خلق کے جو ان کے شعبے ہیں، لجنہ کے، خدام کے، انصار کے، ایسے پروگرام بنایا کریں کہ مریضوں کی عیادت کیا کریں، ہسپتالوں میں جایا کریں. اپنوں اور غیروں کی حق کی عیادت کرنے چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، بلکہ یہ بھی عین سنت کے مطابق ہے. اور ہمیشہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قرب پانے کے ذریعے ہم اختیار کریں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ عیادت کرو کس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت کا ایک عمدہ طریق یہ ہے کہ آدمی مریض کے پاس جائے، اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے. اور آپس میں ملنے ملانے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے وقت مصافحہ کرو. تو اس طرح ایک اپنائیت اور محبت کا احساس اور بڑھے گا. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو. بس ہم سب کو اس حکم کی بھی تعمیل کرنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جب کسی مریض کی عیادت کو جاؤ یا کسی کے جنازے میں شرکت کرو تو زبان سے خیر کے کلمات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی اچھی باتیں کرو، دعائیں کرو اپنے بھی، مریض کے لیے بھی. پھر عیادت کی ترغیب دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ صدا لگاتا ہے کہ تو خوش رہے، تیرا چلنا مبارک ہو، جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو. تو اصل میں تو یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے ہمدردی اور نیک جذبات کے اظہار کی وجہ سے یہ اعلان ہے. پس ان جذبات کو پھیلانے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مریضوں کی عیادت فرماتے تو بعض اوقات بعض نسخے بھی تجویز فرمایا کرتے تھے، جن کا روایات سے ذکر ملتا ہے. چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ آپ کو مریضوں کی کتنی فکر رہا کرتی تھی. ان کے علاج، معالجے، خوراک وغیرہ کا بھی خیال رکھتے تھے اور بعض بیماریوں کا علاج فرمایا بھی کرتے تھے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس سیاہ دانے یعنی کلونجی میں ہر مرض سے نجات دینے کے لیے شفا رکھ دی گئی ہے سوائے موت کے. تو یہ آپ بعض لوگوں کو نسخے تجویز بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ کھاؤ بعض بیماریوں کے لیے، دردوں کے لیے سنا ہے بڑی اچھی چیز ہے یہ، اور بیماریوں کے لیے بھی ہوگی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ. وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا اور فرمایا کہ اسے اور فرمایا تکلیف نہیں دور ہوئی تھی، فرمایا اور شہد پلاؤ. پھر وہ تیسری دفعہ آیا، تکلیف نہیں دور ہوئی تو آپ نے کہا اسے اور شہد پلاؤ، لیکن ہر دفعہ یہ شکایت لے کے آتا ہے درست نہیں ہوا. اس پر آپ نے فرمایا کہ صدق اللہ و کذب بطن اخی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے مگر تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے، اسے شہد ہی پلاؤ. تو پتہ نہیں کس صورت میں اس کو پلا رہے تھے. بہرحال آخر میں شہد پلاتے رہے اور اللہ کے فضل سے وہ تندرست ہو گیا.
شہد بھی مختلف قسم کے ہیں اور مختلف بیماریوں کے لیے مختلف شہد ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ پھر ایک نسخہ کی روایت میں یوں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کھایا کرو، پھلوں میں سے بڑا اچھا پھل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جنت سے ایک پھل نازل ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ انجیر جنت سے آنے والا ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں ہے، بس اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کے مرض کو دور کرتا ہے اور نکرس کے مرض میں بھی نفع بخشتا ہے، گاؤٹ کی تکلیف جن کو ہوتی ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے۔ پھر ایک نسخے کا ذکر ہے، کشمش کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ کڑواہٹ کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، لاغر پن کو دور کرتا ہے، اخلاق کو عمدہ کرتا ہے، دل کو فرحت بخشتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ اس بارے میں بھی بڑے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، بعضوں نے عرق گلاب میں ڈبو کر کشمشیں کھائی ہیں اور ان کے جن کو دل کی نالیاں بند تھیں اور ڈاکٹر بائی پاس آپریشن تجویز کر رہے تھے وہ اللہ کے فضل سے کھل گئیں۔ کئی لوگوں نے مجھے یہ بتایا اس تجربے سے۔ پھر زیتون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مالش کیا کرو کیونکہ اس میں جذام سمیت 70 امراض کے لیے شفا ہے، کھایا بھی کرو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مریض کو اور غمزدہ افراد کو شہد اور آٹے سے تیار کردہ پتلی کھیر کھلانے کا آپ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا ہے انہوں نے کہ مریض کے دل کو فرحت بخشتی ہے اور اس کا کچھ غم دور کر دیتی ہے۔ پھر کھجور کے بارے میں فرمایا یہ بھی کھانا چاہیے، کو لنچ کو دور کرتا ہے۔ بس بے انتہا نسخے ہیں۔ ایک اور میں یہاں بیان کر دیتا ہوں، فرمایا کہ گائے کا دودھ پینا چاہیے کیونکہ یہ دوا ہے اور اس کی چربی میں شفا ہے، اور تمہیں اس کا گوشت کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کے گوشت میں ایک قسم کی بیماری ہے۔ تو یہ بات اب ثابت شدہ ہے کہ گائے کے گوشت میں بعض قسم کی زیادہ کھانے والے جو ہیں ان بعض بیماریاں آ جاتی ہیں۔ مثلا جن مریضوں کو یورک ایسڈ ہو، گاؤٹ کی تکلیف ہو، ان کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں گائے کا گوشت نہ کھائیں۔ پھر اور بعض بیماریاں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی خاص مریض کو کسی خاص بیماری کی وجہ سے نصیحت فرمائی ہو جو گائے کا گوشت کا زیادہ استعمال ہوتا ہو شاید وہاں۔ پھر بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی اور دل کے مریضوں کو بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں گائے کا گوشت نہ کھائیں۔ تو دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے آپ نے یہ ساری باتیں بتا دیں جو آج کل کی ریسرچ میں پتہ لگ رہی ہیں۔ جہاں تک چربی کا سوال ہے، یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ اس میں کیا اس کی خصوصیات ہیں، کوئی نیوٹریشنسٹ بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کا گائے کی چربی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کہاں کی خاص چربی جس سے فائدہ ہوتا ہے، جس سے جسم کو فائدہ ہوتا ہو، تو اگر کوئی ماہر ایسے ہوں جن کے علم میں ہو تو مجھے بھی بتائیں، اور اگر علم میں نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے ایک گائیڈ لائن دی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا بہت بے انتہا نسخے ہیں جو آپ علاج کے وقت تجویز فرمایا کرتے تھے، ان کا وقت بھی نہیں بیان کرنے کا اب تو یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے تھا کہ مخلوق سے آپ کو بے انتہا محبت پیار اور ہمدردی تھی مخلوق کی، آپ کا دل اس ہمدردی سے بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہزاروں ہزار درود و سلام ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ تعالی ہمیں بھی اس اسوے پر چلنے کی اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم بھی انسان کی، مخلوق کی خدمت کی توفیق پا سکیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.